العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ خوش قسمتی سے ہمارا جو ماہانہ پروگرام ہے وہ سوائے ذرا تھوڑی سی بریک جو کہ پچھلے مہینے ہوئی بدستور جاری ہے، اور ہم شکر گزار ہیں کہ ہم جس بھی اہل علم کو درخواست کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ حاجیوں کا آنا ضروری ہے اس محفل کے لیے، خوش قسمتی سے ہماری کہ وہ بالکل خوشی خوشی مان جاتے ہیں۔ تو مولانا صاحب پہلے بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں ایک سے زیادہ دفعہ، اور لوگ تو چاہتے ہیں ہر دفعہ یہی آئیں، لیکن تھوڑا سا نا ٹیسٹ ذرا چینج کرنے کے لیے ہم کبھی کبھی دوسروں کو بلا لیتے ہیں۔ تو آج ٹاپک آپ کے سامنے بالکل ملتے ابراہیمی، اسی کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں مولانا صاحب سے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا۔ اس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار ہو اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر چلتا رہے جو یکسو تھے۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ زمینوں میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا اللہ ہی، جس پر ساری زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے، وہ دین کے انتخاب کا مسئلہ ہے۔ دین عربی زبان میں 4 عناصر پر مشتمل ہے۔ عربی لغت میں 4 مفہوم ہے اس کے اندر، جو چاروں اکٹھے ہوں تو پھر کوئی نظام زندگی یا وے آف لائف دین کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے ایک ہونا چاہیے حاکم جو حکم دے، پھر دوسری طرف کوئی رعیت جو اس کی اطاعت کرے، تیسری طرف کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی حکم ہونا چاہیے جو وہ حاکم دے رہا، اور چوتھی چیز ہوتی ہے پھر جزا، کہ اس کا بدلہ کیا ملے گا۔ حکم کی اطاعت کرو گے تو کیا انعام ملے گا، نافرمانی کرو گے تو کیا سزا ہوگی۔ کسی سوسائٹی اور معاشرے میں جب کوئی ضابطہ بنے گا تو ایک قوت ہوگی جو وہ قانون بنائے گی، کچھ لوگ اس کی اطاعت کریں گے، قانون کی وضاحت ہوگی، پھر اس کے لیے سزا جزا مقرر کی جائے گی۔ یہ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں۔ اس لیے دین جو ہے نا کہ ہم زندگی کس طرح گزاریں، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اور سارے علموں کی جڑ ہے۔ اگر آدمی اس بارے میں یکسو نہیں ہو سکا اور صحیح فیصلہ نہیں کر سکا تو ہو سکتا اس کی پوری زندگی رائے گاں اور برباد جائے، انجام میں وہ ناکامی کا سامنا کرے۔ اور اگر صحیح راستہ اختیار کر لے، ایسا طریقے زندگی اپنا لے جو صحیح ہو، تو اس کے نتیجہ میں انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی برکتیں پائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اب یہ طریقے زندگی انتخاب کرنے کے لیے ہمارے سامنے 3 راستے ہیں۔ جب سے اولاد آدم علیہ السلام زمین میں آباد ہوئی ہے، انسانوں نے 3 راستے ہیں جو چنے ہیں۔ ایک راستہ تو ہے جس کو ہم آج کل لبرلزم کہتے ہیں، فسق و فجور کا راستہ، کہ آدمی سمجھے کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نے مزے کرو، جانوروں کی طرح رہو، کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، عیش کرو، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی ہے۔ زیادہ لوگوں کا رویہ یہی رہا ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، 4 پایوں کی طرح رہیں، کھایا پیا سو رہے اور بچے جنے، اس کے علاوہ انہیں اور کچھ نہیں سوچی۔ ان کی معراج یہی ہے۔ باقی ساری دلچسپیاں جو ہے نا کہ بیوٹی پارلر ہیں، لباس ہیں، اسکول کری، سارے بہانے ہیں، اصل وہ عیاشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایک طریقے زندگی تو یہ رہا ہے، زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی رہی ہے، اور ایک اس کے بالکل برعکس رہا جنہوں نے کہا کہ یہ دنیا جیل خانہ ہے، یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے قید میں ڈال دیا، اس سے نجات حاصل کرنی تھی۔ یہ راہب لوگوں کا نظریہ ہے کہ اس دنیا سے نفرت کرنی تھی، اچھا لباس نہیں پہننا چاہیے، اچھی خوراک نہیں ہونی چاہیے، جسم کو جتنی اذیتیں دی جائیں، بلکہ خودکشی تک کو انہوں نے کہا کہ بات ہے مرو اور جان چھڑاؤ اس دنیا سے۔ یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، اور اس کے مقابلہ میں وہ دین ہے جس کی اللہ تلقین کر رہا کہ بہتر دین جو ہے نا نظام زندگی، وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا، وہ اسلام ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے اسلام۔ اس لیے شروع میں کہہ دیا اسلم وجہ للہ، کہ نہ اس میں وہ فسق و فجور ہے
کہ بے لگام گھوڑے بن جاؤ کہ چراگاہ اس میں تم گھس گئے ہو، جیسے چاہو کھاؤ پیو، یہ حیوانوں کی زندگی بھی انسان کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا دی ہے اس دنیا میں بھیج کر تمہیں قید خانے میں، یہ بھی غلط ہے۔ تم زمین میں اللہ کے خلیفہ ہو، اللہ نے تمہارے چارج میں دے دی ہے یہ دنیا، جس حالت میں تمہارے سپرد کیا جب تم یہاں سے روانہ ہو تو بہتر حالت میں چھوڑ کر جاؤ۔ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مینجمنٹ تم نے کیا کی ہے۔ جتنی اچھی مینجمنٹ اس دنیا کی کرو گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ جیسے کوئی مالک کسی کو ایک چونی دیتا ہے کہ اس میں تجارت کر کے دکھاؤ، اگر وہ اچھی تجارت کرتا ہے، سمجھدار نوکر ثابت ہوتا، پھر وہ لاکھوں اس کے حوالے کر دیتا۔ جو تھوڑوں میں دیانتدار نہیں ثابت ہوا، لاکھوں پھر اس کے حوالے کیسے کیے جائیں، بلکہ اس کو سزا ملے گی۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا، تھوڑی سی صلاحیتیں دے دی ہیں، باقی کہا کہ یہاں اچھا کام کر کے دکھاؤ، پھر ملک لا یبلا، ایسی سلطنت دوں گا جو کبھی اس کو زوال ہی نہیں آئے گا، ہمیشہ کی بات سے جنت میں چلے جاؤ، مگر اس کے لیے آزمائش یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا کام کر کے تمہارا جائزہ تو لیا جائے کہ تمہیں کام کرنا آتا بھی ہے تو نہیں۔ تو اسلام جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے نا، سب کا دین اسلام ہی تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ اسلام جیسے کہتے ہیں فاؤنڈر آف دی فیتھ رسول اللہ کو، یہ کافروں نے ہمارے ذہنوں میں بسا دیا کہ بانی اسلام، اس سے زیادہ کفر کا کوئی کلمہ نہیں۔ اس سے تو پتہ چلتا کہ رسول اللہ نے معاذ اللہ ایک بدعت ایجاد کی ہے کہ سارے انبیاء کے خلاف ایک نیا دین گھڑ لیا، نہیں، سارے نبی جو تھے وہ مسلم تھے، اسلام لائے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی حضرت یوسف علیہ سب کے ساتھ آتا، توفانی مسلم والقنی بالصالحین، مسلم تھے وہ سارے، اسلام ہی ان کا دین تھا۔ یہ جو کوئی نصرانی کہلاتا ہے، کوئی یہود کہلاتا ہے، ہم محمدی اپنے آپ کو کہلانے لگے، کئی لوگ بہت اس میں فخر سمجھتے ہیں، یہ بھی کوئی دین میں نہیں آیا۔ اللہ نے کبھی کسی شخصیت کی طرف اس دین کو منسوب نہیں کیا، یا نہ نوحی نہ ابراہیمی، نہیں، اللہ کا دین بس اسلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اس کو کیوں کہا؟ دین نہیں کہا، ملت۔ ملت جو ہے نا انسان کی طرف مضاف ہوتی ہے، یہ بات اللہ کی طرف نہیں، اللہ کے لیے نہیں کہتے کہ اللہ کی ملت، اللہ کا دین ہوتا ہے، وہ دین دیتا ہمیں نظام زندگی۔ ملت جو ہے نا طریقہ، کہ اس پر کسی نے چل کر مثال دی ہے، اگزامپل دی ہے، وہ نمونہ ہے، یہ کوئی بشر ہی ہوتا ہے جو پھر اس پر چلتا ہے، اور جو اعلیٰ درجے کا نمونہ پیش کرتا ہے اس کو پھر ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ انبیاء سارے اچھے ہیں، انہوں نے بڑھ بڑھ کر محنتیں کی ہیں، مگر کامیابی ابراہیم علیہ السلام کو نصیب ہوئی۔ جس دور میں وہ پیدا ہوئے پوری دنیا شرک کا گھر تھی، بت خانہ تھا، خود ان کا اپنا گھر جو تھا وہ بتوں کا گھر تھا، والد ان کے جو تھے ملک کے سب سے بڑے وہ مہن تھے، نمرود سب سے بڑا بت پرست بادشاہ تھا، اور کروڑوں کی جائیداد تھی ابراہیم علیہ السلام کے والد کے پاس۔ یہ نہیں کہ وہ بت بناتے تھے اور بیچتے تھے گلی میں، یہ لوگوں نے جھوٹی باتیں بنائی۔ وہ سب سے بڑا پریسٹ تھا ریاست کا، اور دیوان بھی تھا، وزیر اعظم کی حیثیت بھی اسے حاصل تھی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا امتحان تھا، اگر وہ اپنے باپ کی گدی سنبھالتے تو پوری عمر اگر ہاتھ بھی نہ اڑاتے تو عیاشی کرتے۔ بے شمار کمرے تھے مندر کے جہاں لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور دور دراز تک مجاور تجارت کے لیے مال لے کر جاتے تھے، بہت بڑا ساہوکارہ تھا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لات ماری جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو راہ راست الہام کر دی، نہ آپ نے اس گدی کی پرواہ کی، نہ نمرود کی سلطنت کا کوئی لحاظ کیا، اعلان حق کر دیا کہ اللہ کے سوا میں کسی کا بندہ نہیں اور نہ کسی کے سامنے سر جھکاؤں گا۔ تو اس راستے میں پھر جو آزمائشیں آئیں، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں کہا کہ ان کا طریقہ جو ہے نا، یہ نمونے کے طور پر میں پہ حوالہ میں اس کا دیتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں پہلے تو باپ ہی دشمن ہو گیا۔ قرآن مجید میں پوری تفصیل ہے، سورہ مریم میں آپ دیکھیں، اس نے کہا ابراہیم تو نے کون سا طریقہ نکال لیا، باپ دا دیکھ رہا، باز آ جا ورنہ میں پتھروں سے تجھے سنسار کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ادب سے وہ آتے ہیں یا بات شروع بے ادبی ذرا نہیں کی، ابا جی ابا جی ابا جی، بڑی شفقت ہے اس میں، پیار سے، جیسے آپ تڑپ رہے ہیں کہ میرا والد گمراہی کو چھوڑ دے، ابا جی آپ میری پیروی کریں، میں سیدھا راستہ دکھاؤں گا، مگر وہ نہیں مانے، کہنا چلا جا وہجر نہیں ملیا، نکل جا میرے سامنے سے۔ آپ نے پھر بھی کہا سلام علیکم، رخصت کے وقت سلام کیا کہ میں جا رہا ہوں اور میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ آپ کرتے رہے، حالانکہ کافر کے لیے دعا جائز نہیں، مگر زندگی میں جائز ہے، زندگی میں توقع ہوتی ہے نا کہ شاید وہ اسلام قبول کر لے، اس وقت تک منع نہیں ہوتی، جب پتہ چل جائے کہ وہ کفر پر مرا، جیسے بعد میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ مکہ معظمہ میں کئی صحابہ کرام اپنے مشرک بزرگوں کے لیے دعا کرتے تھے اور ریفرنس یہی دیتے تھے
کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے والد کے لیے کیے، تو اللہ نے فرمایا وہ ایک وعدے کی بنا پر کی تھی، فلما تبین انہ عدو للہ، جب پھر اللہ کی طرف سے اسے اطلاع دے دی گئی کہ وہ دشمن خدا مرا ہے، وہ اسلام نہیں لایا۔ آپ تو چلے گئے تھے نا ہجرت کے بعد، آپ کو کیا پتہ تھا اسلام لایا ہی نہیں، دعا کرتے رہے، مگر اللہ نے بتا دیا وہ مر گیا، اب دعا نہیں کریں۔ تبرأ منہ، آپ نے اسی وقت پھر تعلق ختم کر رہی، سینے پر پتھر رکھ لیا، والد کو بھول گیا، حالانکہ والد کوئی چھوٹی چیز نہیں نا، قرآن پر آپ پڑھا ہے والد کی خدمت کے بارے میں، مگر آپ نے پھر بالکل اللہ پاک فرماتا بلا دیا۔ میرے لیے وہ اس طرح یکسو ہو گیا تھا کہ اس نے باپ کو بھی پھر نظر انداز کر دیا، اور جب بت توڑے تو پھر گرفتار کر لیا گیا۔ 10 دن آپ جیل میں رہیں تالمود میں ساری، تو پھر اس نے کونسل بلائی نمرود نے، کیا رویہ اس سے ہونا چاہیے، انہوں نے کہا آگ میں جلا دو۔ پھر آگ بھی تیار ہوئی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ اب کتنا بڑا امتحان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ انبیاء سارے جان کی ملت میں کہہ سکتا ہوں، مگر وہ ان آزمائشوں میں سے نہیں گزرے۔ امتحانوں میں سے جو شخص گزرا آ رہا اور جس نے استقامت کا مظاہرہ کیا اعلیٰ درجے کا، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام۔ اب مادیت کے تو بالکل خراب بات تھی، مادہ پرست لوگ تو کہتے تھے آگ ہے جلا دے گی، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ان دونوں پیغمبروں پر جب سب سے نازک وقت آئے ہیں تو انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس وقت یہی کہا، صحیح بخاری میں حسبنا اللہ و نعم، ٹھیک ہے آ گیا اس کا کام درانا ہے، مگر حکم اس پر اللہ کا چلتا، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ سارے کام ٹھیک کر دے گا۔ اور سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے کہ جب لوگوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یہ اطلاع دی کہ وہ مکے کے لوگوں نے تو بہت بڑا اجتماع کر لیا، لشکر اکٹھا کر لیا، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں، تو وہاں اللہ فرماتا ڈرنے کی بجائے ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کچھ نہیں آتے رہے لشکر، جو اللہ کو منظور ہوگا، ہم نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اگر فتح میں ہماری بہتری ہے وہ بھی قبول، اگر ہمارے مر جانے میں اور شہید ہو جانے میں بہتری ہے تو ہمیں یہ بھی منظور ہے، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو اس بارے میں اسی لیے نیک لوگوں نے کہا کہ اگر کسی کو کوئی مہم بھی درپیش ہونا، زندگی میں آخر مسائل پیش آتے ہیں، تو 313 مرتبہ اگر وہ شخص دن رات میں پڑھے نا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے آگے پیچھے دروشی پڑھے، تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ کسی قسم کا بھی معاملہ ہوگا نا، گھریلو ہوگا، ملازمت کا ہوگا، مالی ہوگا، اس کلمہ میں اتنی برکت ہے۔ وہ کہتا میرے لیے اللہ کافی، اللہ میں کوئی کمی ہے، کائنات اس کے قبضہ میں، اس کے کون سے سب کچھ ہوتا۔ تو یہ آپ لوگوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، کوئی بھی ایسا حاجت مند اور ضروری کام کے لیے پوچھے، آپ اس کو بھی یہ مشورہ دیں۔ 313 مرتبہ بالآخر دروشی حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی چھلانگ لگا گئے، پھر وطن چھوڑا، اور صرف ایک بیوی ساتھ تھی حضرت سارہ اور ایک بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، مصر گئے۔ پھر اس دور میں اتنے لمبے سفر کی اللہ کے دین کے لیے، کسی پیغمبر نے اتنی محنت نہیں کی، اپنے علاقوں میں دین پہنچایا، مگر یہ ملک بملک پھرے، عراق سے نکلے، مصر گئے، فلسطین گئے، عرب آئے، بڑے علاقوں کی خاک چھانی اور اللہ کے دین کے لیے گھومتے رہے، مخالفتیں ہوتی رہیں، پرواہ نہیں کی، بڑھاپا آ گیا۔ تو حضرت سارہ کے ساتھ جب مصر گئے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کتنا بڑا امتحان پیش آیا، عزت کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ وہ بادشاہ ظالم تھا، اس کو اگر کسی خوبصورت عورت کا علم ہوتا کہ میرے علاقہ میں آئے، اس کے خاوند کو قتل کر دیتا اور بیوی چھین لیتا۔ اس لیے اس نے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سے اس کا کیا تعلق ہے، تو آپ نے فرمایا میری بہن ہے۔ بہن بھی تھی، چچا کی لڑکی تھی، اسلام بھی اس کے سوا کسی نے قبول نہیں کیا، دینی بہن بھی تھی، اور سارا سے بھی کہہ دیا کہ ظالم ہے، معاملہ اللہ حل کرے گا، مگر اگر تو نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ خاوند ہے تو مجھے قتل کر دے، قصہ خراب ہو جائے گا، تو نے یہی کہنا کہ میرا بھائی ہے اور تو ہے بھی میری دینی بہن سگے چچا کی بیٹی۔ تو پھر وہ محل میں لے گیا ظالم، بری نیت سے اس نے ارادہ کیا۔ اب کتنی مشکل بات ہوئی کہ دین کے لیے اللہ کا بندہ گھوم رہا ہے، وہاں تو صرف جان کی بازی یا عصمت اور عفت کی بازی کہ بیوی کی عزت ہی برباد ہو رہی۔ تو حضرت سارہ نے بھی اس موقع پر جو دعا کی ہے وہ بھی عرش ہلا دینے والی کہ اللہ پوری زمین میں میرے سوا تیرے پیغمبر کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، اور میں نے اپنے والدین کو چھوڑا، اس کا ساتھ دیا، مگر نوبت کہاں تک پہنچی، اب مجھے بچانے والا کون ہے؟ تو واقعی اللہ نے پھر مدد فرمائی۔ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس نے برا ارادہ کیا تو بری طرح غش کھا کر زمین پر گرا،
ہاتھ پاؤں مارنے لگا. اس نے کہا یار میری جان چھڑاؤ, یہ کیا بلا تم لے ہو. حضرت سارہ سے کہا دعا کرو اللہ میری جان بخشی کرے. بچ گیا, مگر پھر وہی ارادہ برا. ڈاکٹر صاحب راستے میں کہہ رہے تھے اندر تو شیطان چھپا ہوا نا, اور ابلیس جس نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے میں کمی نہیں تھی, وہ ساتھ ہی ہے نا ہمارے. اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خون جیسے ہے نا رگوں میں گردش کر اس طرح اندر آدمی کے گھومتا ہر وقت. اللہ نے اس کو بڑے اختیار دیے, اور سوائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے کوئی شرط نہیں. ہم کہنا اپنی کوششوں سے بچنا نہیں بچ, اللہ کہتا ہے اس سے بچنا نا. اور مولانا روم رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال اس بارے میں دیا ہے بھی وہ ٹھیک, کہ آپ کسی شخص سے ملنے جاتے ہیں, رئیس آدمی, اس نے کتا چھوڑا ہوا, آپ کتے سے اگر الجھ جائیں اس کو پتھر مارنا چاہیے, پھاڑ دے گا آپ. طریقہ یہی ہے کہ اس کو آواز دے, چوری صاحب میں آ رہا ہوں اس کتے کو ذرا سنبھالیں. وہ آواز دے گا, اس کو بلا لے گا, پٹا ڈال دے گا, آپ بچیں. ورنہ آپ خود چاہیں گے نا کہ پتھروں سے ڈھیلوں سے مقابلہ کر, کتا چھوڑے گا آپ. یہ ہے اللہ کا چھوڑا ہوا کتا. اللہ نے پیغمبروں کو بھی کہا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ سے پناہ مانگو, اللہ بچا لے گا, وہ خود ہی اس کا علاج کر لے گا. اور واقعی یہ رسمی نہیں ہونا چاہیے, دل و جان سے ہونا چاہیے کہ اللہ ایک لمحہ کے لیے مجھے اپنے آپ پر چھوڑنا. اب کائنات میں رسول کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ہے؟ آپ یہ دعا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فلا تکلنی الی نفسی, ایک لمحے کے لیے اللہ مجھے اپنے آپ پر نہ چھوڑنا. تو حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی خطرے میں. فرمایا یونس علیہ السلام کو ایک سیکنڈ کے لیے اللہ نے اس پر چھوڑ دیا تو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا, اس لیے اس کی حفاظت درکار. تو حضرت سارہ نے دعا کی, ادھر ابراہیم علیہ السلام بھی دعا میں لگ گئے. 3 بار اس برے ارادے کے بعد تائب ہوا, عزت سے رخصت کیا, بڑا مال و متاع دیا, اور حضرت سارہ کو خدمت کے لیے حضرت حاجرہ دے دی. وہ بھی پھر حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بخش دی, ان کی بیوی بنی, اور اس سے پہلا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا. حاجرہ سے ہوا, سارہ سے نہیں ہوا. ایک دن پر حضرت سارہ نے بھی کہا جب 13 سال کے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام کہ میں تیرے ساتھ پھر رہی ہوں, پہلی شادی میرے ساتھ ہوئی, چچا کی بیٹی ہوں, میرے بیٹا کوئی نہیں ہوا. تو آپ نے پھر دعا کی, وہ سورہ صافات میں آتی رب حب لی من الصالحین, جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہونے چاہیے کہ یہ دعا کرے. اللہ پاک نے اس زمانے میں جب آپ بوڑھے ہو چکے تھے, سارا بانجھ تھی, بشارت دے دی کہ بیٹا ہوگا. اب وہ اتنی حیران ہوئی, خود دعا کرائی, مگر حیرت سے کہنے میرے بیٹا ہوگا, میں بوڑھی ہو چکی ہوں, آپ بھی آپ کے بال سفید ہیں. اللہ نے کہا کیوں حیران ہوتی ہے, اللہ کے حکم سے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے وہ دیا بھی. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, اور پھر اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے, پھر ایک اور امتحان آ گیا, جہاں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ملت ابراہیم, یوں ہی کہتا ہوں اور بھی ہوئے مگر اتنے امتحان نہیں کسی نے دیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, رب نے اس کو کتنی باتوں میں آزمایا, ایک بات نہیں بہت باتوں میں آزمایا, فَأَتَمَّهُنَّ, مگر وہ ہمیشہ پورا اترا. اور اسی لیے سورہ نجم میں آپ دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے صرف کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ, ابراہیم وہ ہے جس نے بھئی اپنا وعدہ نبھا کر دکھا دیا. اگر وہ اللہ کا بنا تھا تو بن کر دکھایا, اور وہ ملت ابراہیم کی تشریح بھی کر دی. اس کے لیے آپ سورہ جو ہے نا الانعام, اس کے آخر پر جائیں گے نا, وہاں پر وضاحت کریں کہ ملت ابراہیم ہے کیا. وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نبی علیہ السلام آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے, قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, کہہ دو لوگوں کو کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ بتا دیا. اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو نا, بہتر دین چاہتے ہو, وے آف لائف, اللہ نے بتا دیا. دیناً قیاما ملت ابراہیم حنیفہ, وہ کیا ہے سیدھا راستہ, ایک بہت اعلیٰ دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا بہترین وصف کیا ہے, حنیف, یکسوئی. یہ دوسری بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے اندر کہ ایک تو انہوں نے امتحان پڑھے دیے, اور دوسرا ان کی وجہ سے دین کو تقویت بہت ملی. ان کی اولاد یہ جس نے بعد میں سرم کو اٹھایا, اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں انی جاعلک للناس اماما, تو امتحان میں پورا اترا, اب میں تجھے لوگوں کا امام بنا دوں. اور واقعی اس وقت سے لیڈرشپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے. جتنے نبی بعد میں آئے سارے آپ کی نسل میں سے پیدا ہوئے. باقی سارے انبیاء میں اختلاف ہو سکتا, مگر ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت غیر متنازع ہے. یہود بھی مانتے ہیں, نصارہ مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. تینوں امتیں کوشش کرتی ہیں کہ ثابت کریں کہ ہمارا طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ, فخر کرتی ہیں ان پر. اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیوں ہے اس لیے چنا گیا, حنیف, یکسو ہو گیا. اب ہمارے اندر یکسوئی نہیں نا, توحید کو بھی مانتے ہیں
مگر ہم نے زندگی کے کئی کھانے بنائے ہوئے کہ اسپتال میں آئے یہ پیشہ ہے، یہاں جیسے چاہے لوگوں کو لوٹیں، ڈیوٹی دیں نہ دیں، مریض کو اچھی طرح دیں، ہم سمجھیں یہ بھائی اپنا الگ معاملہ، مسجد میں جاتے ہیں وہ دین ہے، وہاں عبادت ہے۔ یہ شرک سے کم نہیں ہے یہ بات۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دین جو ہے آپ لوگ مولوی حضرات لوگوں کو مسجدوں میں بتائیں، باقی ہمیں تنگ نہ کریں، روشن خیالی، اعتدال پسندی، یہ کفر سے کم کلمہ نہیں، بدترین کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مسجد کے احاطے کا خدا ہے، باہر وہ خدا نہیں، اسپتال اس کی ملکیت میں نہیں ہے، دفتر اس کے نہیں ہے، جہاں بیٹھے ہو ہر حال میں تم اللہ کے بندے ہو، اس کے احکام کی اطاعت کرو۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کیوں چنا؟ سورہ پڑھی جو پہنے آج پہلے نساء کی، اس میں بھی ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس سے پہلے آیا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ حنیف بہت ذکر ہوا، ہر طرف سے منہ موڑ کر جس نے ایک طرف رخ کری نہیں، پوری زندگی پھر وہ کس چیز پر قائم رہا؟ فرمایا ما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب ہمارے یہاں شرک کی تعریف بھی یہ ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو، نیازیں نہ دو، قبروں پر سجدے نہ کرو، وہ بھی شرک کا ایک شعبہ ہے۔ مگر زندگی کو دو خانوں میں تقسیم کرنا کہ یہ پیشہ ہے، یہ بات ہے، یہ بھی شرک ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے نفس کو ملا لیا کہ وہاں تو اللہ کی مانیں گے، یہاں ہم اپنی مرضی کریں گے، یا جیسے محکمہ کہے گا، حکومت کہے گی، یہ اللہ کا شریک بنا دیا نا، حاکم اللہ ہے۔ اور اسی لیے اس آیت میں بھی آپ نے سنا کہ جب اللہ نے کہا یہ دین ابراہیم علیہ السلام کا کیوں صحیح ہے اور وہ حنیف کیوں تھا، وَلِلَّهِ، اس کا ثبوت کیا دیا پھر آخری ٹکڑا جو پڑا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کون ہے زمین و آسمانوں کا مالک؟ چپا چپا اس کا، پیدا اس نے کیا، حکمران وہ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور تم سب کو وہ اپنے گھیرے میں لی ہوئے، تمہاری قسمت اس کی مٹھی میں، ایک لمحے میں 10 سیکنڈ میں سمندر اچھال دیتا اور 12 لاکھ آدمی برباد ہو جاتا، تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کائنات اس کے قابو میں، اس کے مقابلہ میں کرتے ہو، اس کے سامنے بغاوت کا اعلان کرتے ہو۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے کہ زمین و آسمان اللہ کا ہے، ہم حقیر کیڑے مکوڑے ہیں اس کے سامنے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم کوئی بغاوت کا اعلان نہیں کر سکتے، جھک کر رہنا چاہیے، ہماری تو قسمت ہر وقت اس کے ہاتھ میں۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں پتہ نہیں فارغ ہو، اور کتنے لوگ ہارٹ اٹیک ہوا چل جاتے ہیں، اب تو یہ عام ہی ہوگی نا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، ہر شے اس کی گرفت میں، اس سے کرتے ہو۔ تو جب آدمی اس کو سمجھ لیتا تو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح حنیف ہو جاتا، یکسو، کہ ایک اللہ کا ہو جائے۔ اور اس کا ہی اللہ نے پھر اس آیت میں جو میں نے پڑھی نا کہ ابراہیم کی ملت کی تشریح کیا تھی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ملت ابراہیم یہ ہے، میری نمازیں، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے جو کائنات کا مالک ہے، کسی لمحہ میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ 24 گھنٹے کی ملازمت ہے جہاں چھٹی ملتی نہیں، آپ کسی حالت میں، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی آپ آزاد نہیں۔ وہ آسانی کے پہلو الگ ہیں کہ دین نے تنگیاں نہیں پیدا کی، مگر حکم ہر موقع کے لیے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بھی آپ کے لیے کچھ بندشیں ہیں کہ ان دنوں میں تم قریب نہیں جا سکتے، اس طرح نہیں جا سکتے، مگر ویسے کھلی آزادی ہے کہ حلال کے دائرے میں تم جیسے چاہے لباس پہنو، زینتیں اختیار کرو، دین روکتا نہیں، مگر پابندیاں، اور یہ پابندیوں سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا۔ صرف یہ نادان لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا لبرلزم ہے، اسلام ہے، جو تنگی ہے، بس تنگی کے بغیر تو آپ اسے روڈ پر نہیں جا سکتے، وہاں کھڑا ہے سپاہی، اشارے ہیں کہ اپنے وقت پر گزرو، اس ہاتھ گزرو، وہاں آپ لبرل بن جائیں، پھر نہ اشارہ دیکھیں نہ سائز دیکھیں، گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا دیں، زیادہ لبرل بنے 1 منٹ پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ لبرلزم سے زندگی چل سکتی۔ ضابطے ہیں، قوانین ہیں جن کی پابندی سے سارے جان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو دین میں بھی پابندیاں بہت تھوڑی۔ ڈاکٹر صاحب جنت کی بات کر رہے تھے، اس میں بھی یہی حرصد ہوا تھا کہ ساری جنت کھلی ہے، کھاؤ پی ایک درخت۔ شریعت میں بھی آپ بالکل اگر علم صحیح حاصل کریں گے نا، پابندی ایک آدھی ہے کہ پینے میں شراب نہ پیو، باقی اتنے جوس ہیں، دودھ ہیں، جو جی پا وہی جنت والا معاملہ، کھلا کھاؤ، صرف 1-2 چیزوں سے بچو۔ لباس میں بھی ایسے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جس سے روکا جاتا ہے نا ادھر بھاگتا ہے، وہ ایک آدھ چیز جو ہے نا اس کی طرف دوڑتا ہے، باقی آسانیاں ساری بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ انسان کا کہ وہ اپنے لیے صحیح طرز حیات اختیار کرے، وہ راستہ اپنائے جس سے دنیا بھی بنے، آخرت بھی سنورے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا نہ رہبانیت مناسب ہے کہ اس دنیا سے نفرت کرو، نہ یہ فسق و فجور بہتر ہے کہ تم جانور بن جاؤ اور بے لگام زندگی گزارو۔ صحیح راستہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں۔ پہلی بات کیا کی، اسلم وجہہ للہ۔ وجہ عربی زبان میں اصل میں تو چہرے کو کہتے ہیں، مگر مراد کبھی سیلف ہوتا، پوری ذات،
خود اپنے آپ کو سارے کو سر پہ پاؤں تک اس میں دماغ بھی ہے، اس میں زبان بھی ہے، اس میں اعضاء بھی ہیں، جیسے اللہ پاک کے لیے آتا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے فنا ہونے والی ہے، اور وہاں اگر ہم منہ ہی مانا کریں کہ سوائے اللہ کے منہ کے، اس کا مطلب باقی سارا اللہ مر جائے گا، منہ بچے ہی نہیں، ذات اس کا پرسن اتنا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے بھائی اگر صحیح طریقہ حیات اختیار کرنا تو ایک تو درنگی چھوڑو، از یکے گو ایک کا انعام لو، اس کی طرف ہی روک کرو۔ اسی کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو یادگار توحید کی قائم کی وہی پوری دنیا کا قبلہ بنا۔ مکہ میں جو ہے نا عمارت کھڑی کی، یہ ایسا روشنی کا ایک مینار انہوں نے بنا دیا جس کے اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، پوری دنیا کے لوگوں نے کے لیے ہم نے اس کو مرکز بنا دیا۔ اب مرکز کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا مصابتاً، صحابہ یوسف نے لوٹنے کی جگہ، وہ ایسی جگہ ہے، میں خود کہتا ہوں 6 بار گیا اللہ کی توفیق، اب بھی ترستا ہوں، جو گیا وہ ایسے ہی محسوس کرتا ہے کہ جیسے مقناطیس کے لیے لوہا جو ہے نا اس کے لیے مقناطیس ہے، وہ دلوں کے لیے مقناطیس ہے، جو نہیں گیا اس کو ہم سمجھا نہیں سکتے۔ بیت اللہ میں اللہ نے جو کشش رکھی ہے نا وہ ایسا ہی ہے کہ جو جاتا وہ تڑپتا ہے کہ وہاں بار بار جائے، اس پر نظر دوڑائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ امتحان دیے اور دین کو مختلف علاقوں میں پہنچایا، بعد میں ان کی اولاد نے بھی اس مشن کو جاری رکھا، اور اب دنیا میں جہاں بھی توحید نظر آ رہی ہے یہ آل ابراہیم کا صدقہ ہے، اس لیے اس کا بنایا ہوا مرکز تمہارا توجہ کا مرکز ہے، جو جا سکتا جائے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہہ دیا ہم اس میں غفلت کرتے ہیں، یورپ تک سفر کرتے ہیں، جدہ سے وہاں نہیں پہنچتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے پاس وہاں جانے کا سفر خرچ موجود ہے، نہ بیماری نے روکا نہ کسی ظالم بادشاہ نے روکا، اور وہ مر گیا بغیر وہاں جانے کے، فلا رہ یموتا یہودی ولا نصرانی، وہ عیسائی ہو کر مر جائے یا یہودی ہو کر مر جائے، اللہ کو ایسے مسلمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی نے فرمایا اپنے زمانہ خلافت میں کہ مجھے فرشتے مرتب کر کے دو کہ جو لوگ مسلمان کہلاتے ہیں اور اس کے باوجود حج کے لیے نہیں آئے، صاحب استطاعت ہوئے، میں انہیں غیر مسلم شمار کروں اور ان پر جزیہ لگا دوں، وہی ٹیکس عائد کر دوں جو کفار پر ہے۔ یہ کون سے مسلمان ہیں جو اپنے مرکز میں بھی ساری عمر حاضری نہیں دیتے؟ تو جنہیں اللہ نے دی ہے طاقت وہ وہاں جائیں، اور اگر نہیں جا سکتے ہمارا بھی اللہ نے بندوبست کر دیا کہ تم یہاں ہی جب نماز کا وقت آئے منہ ادھر کو کر لو، یہی سمجھا جائے گا کہ تمہارے دلوں میں اس کا احترام ہے، ہم اللہ کے گھر کو مانتے ہیں۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے قربانی کے جانور کو بھی ذبح کے لیے لٹایا، قبلہ رخ لٹایا، اور میت کے لیے بھی یہی ہمارے یہاں نہیں ہوتا، حالانکہ اس میں کسی گروہ کا اختلاف نہیں، کرتا کوئی نہیں۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ میت کو پشت کے بل نہیں لٹانا چاہیے، دائیں پہلو پر لٹانا چاہیے، جیسے سویا آدمی ہوتا بایاں پہلو اوپر آ جائے یا نیچے چلا جائے اور پچھلی دیوار کے ساتھ اس کی پشت لگا دی، وہ سویا آدمی جیسے بیت اللہ کو دیکھتا ہے نا، رخ پورا یہ جو نا سیدھا لٹا دیں پھر منہ بدلتے رہتے، کسی کتاب میں نہیں آیا، کسی فرقہ میں نہیں آیا، مگر لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے کہ اس کو قبلہ کی طرف اس کا منہ کیا جائے، یعنی زندگی میں بھی ادھر دیکھتا رہا، مرنے کے بعد بھی دیکھتا کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میں زندہ رہا تو اللہ تیری خاطر، جان دے رہا ہوں تو تیری رضا کے لیے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب بیٹا 13 سال کا ہوا، وہ آخری امتحان بھی آ گیا کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، دعاؤں سے اللہ نے بیٹا دیا، بھاگنے لگا، ساتھ دوڑ بھاگ کرنے لگا، پھر تو بہت پیارا ہو گیا، حکم بھی ڈائریکٹ نہیں آیا، آزمائش بھی اپنے خلیل کی جو اللہ نے فرمایا نا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا گہرا دوست بنایا۔ آپ سارا قرآن دیکھتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام کی سنت دیکھتے ہیں، 2 نبی ہیں جو خلیل ہیں اور کوئی خلیل نہیں بنا۔ باقی بہت سارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں وہ خلیل اللہ تھے، حضور حبیب اللہ ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لغت عرب سے کتنے یہ کور ہیں، اتنا بھی نہیں پتہ کہ حبیب اللہ تو بہت ادنا درجہ، یحب المتقین، یحب سارے نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتا، خلیل نہیں بنایا، خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ اور حدیث پاک میں جو آخری خطبہ ہے آپ کا، جس کے بعد آپ پھر مسجد میں تشریف نہیں لے گئے، بڑی مشکل سے لے گئے، حضرت علی رضی اللہ ایک طرف سے سنبھالا ہوا تھا، ادھر حضرت عباس لے گئے، پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ نے اتوار کے دن خطبہ دیا آخری، پھر سوموار کو انتقال ہو گیا۔ اس خطبے میں بھی فرمایا کہ اللہ کے سوا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، مگر اللہ کے سوا میرا کوئی خلیل نہیں، وَلَٰكِن صَاحِبُكُمْ خلیل اللہ، تمہارا نبی جو ہے یہ اللہ کا خلیل ہے۔ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا، رسول اللہ نے اپنے بارے میں کہا، تو خلیل ہے۔ آپ ڈاکٹر حضرات نے دل کا آپریشن کرتے ہیں، چیرتے ہیں، جانور بھی ذبح کرتے ہیں، جب اس کو چیرا دیتے ہیں اندر سے پول آ جاتا ہے، جس کی محبت سارے دل پر چھا جائے اور ہوتے ہوتے اس پول کے اندر ہی پہنچ جائے نا، وہ پھر محبت کا وہ مقام ہے جس کو خلت کہتے ہیں، گوڑا یار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو میں نے اپنا دوست بنایا کہ اس نے واقعی پوری زندگی حنیف بن کر دکھا دیا
کہ میرا رخ صرف تیری طرف ہے، مجھے صرف تیری رضا درکار ہے۔ تو یہ بیت اللہ بھی جو ہے نا، یہ پتھروں کی عمارت نہیں کہ ہم پتھروں کو پوجتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے وہ نہ بھی رہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جب تعمیر کی تو سارا ختم کر دیا، اس طرح کپڑے ارد گرد جو تھے پردہ بنا دیا، کئی مدت تک تعمیر ہوتا رہا۔ بعد میں جب پورا بنا، پھر رجب کا مہینہ تھا، وہ باہر گیا تنعیم، سارا مکہ گیا، اور اس عمرے کے موقع پر بھی ہزاروں اونٹ اور گائے اور بکریاں ذبح کی لوگوں نے، خوش اس شکرانے میں کہ بیت اللہ کی صحیح تعمیر ہوئی، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کی خواہش تھی، اب بھی نہیں صحیح، مسلمانوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ بنا دیں، بعد میں حجاج نے گرا دیا۔ رسول اللہ چاہتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ بیت اللہ تیری قوم نے بعد میں غلط بنا لیا، اپنی اغراض کی خاطر، کہ حتیم کو باہر نکال دیا، دروازہ ایک رہنے دیا، اور وہ بھی اتنا اونچا لے گیا کہ جب اس میں داخل ہونے کا وقت آتا سیڑھی منگواتے ہیں، پھر لوگ چڑھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، راستے میں بخشیش مانگتے ہیں، جو رشوت دے اس کو جانے دیتے تھے، ورنہ دھکا دیتے، پیچھے پھینک دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دروازہ زمین پر تھا، دروازے دو تھے، ایک طرف سے داخل ہوتے تھے، ایک طرف نکل جاتے تھے، اور یہ حتیم بھی بیت اللہ میں حضور کی یہ خواہش تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب یزید کے بعد اقتدار سنبھالا حجاز میں، تو انہوں نے اپنی خالہ سے سنا تھا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بنا دیا، بہت خوشی کی لوگوں نے کہ حضور کی تمنا پوری ہوئی۔ مگر عبد الملک نے جب لشکر بھیجا تو پھر ابن زبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، ان کو درخت پر لٹکا دیا گیا ان کی لاش کو، حجاج نے سیاسی دشمنی میں ان کا یہ بنایا وہ بیت اللہ پھر گرا دیا، اور اسی طرح کا بنا دیا جو کفار نے بنایا تھا وہی چلا تھا۔ تو یہ بیت اللہ جو ہے پتھروں کی عمارت نہیں، میں نے عرض کیا نا، اگر نہ بھی یہ اینٹیں پتھر رہیں تو وہ جگہ جو ہے نا بقا، وہ ہمارا قبلہ، اس کو اللہ نے کہہ دیا بیتیا، یہ میرا گھر۔ کیوں بیتیا کا تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام۔ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں ہندو وغیرہ کہ یار ہمیں بتوں سے روکتے، تم نہیں پتھر پوجتے، ہم نہیں پتھر پوجتے، وہ نہ بھی پتھر رہیں تو اس جگہ کی طرف منہ کرتے ہیں۔ کیوں اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے؟ کیوں کہا؟ دو چیزوں کی وجہ سے۔ یہ سارا ملت ابراہیم کا خلاصہ تسلیم و رضا، یہ دو لفظ آپ حضرات یاد کر لیں، پڑھے لکھ تسلیم، ایک تو حکم پر سر تسلیم خم کرنا، جو حکم ملا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں سوچا، ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، کروں یا نہ کروں، اسی وقت سر جھکا دیا۔ بیٹے کی قربانی کا حکم ملا نا، پوری زندگی تسلیم تھی، مگر یہاں تو آپ دیکھتے ہیں سورہ صافہ اسلام کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ وہ نبی تھے، خلیل اللہ تھے، مگر جب بیٹے سے یہ بات کہی نا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بچے نے کہا ابا جی کرو، جو اللہ نے حکم دیا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ وہاں لفظ استعمال ہوا، توجہ کرنی چاہیے کہ نبی ہے، خلیل اللہ ہے، مگر اللہ پاک فرماتا فلما اسلما، جب باپ اور بیٹا دونوں مسلم ہو گئے، اس دن فرمایا کہ اب اسلام کی حقیقت سامنے آئی کہ زبان سے باتیں کرنے کا نام اسلام نہیں، اسلام اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے، خواہ بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا ملے۔ اس وقت کہا کہ بیٹا چھری چلوانے کے لیے لیٹ گیا، باپ نے چھری پکڑی، فلما اسلما، جب دونوں مسلم ہو گئے، وَتَلَّهُ الْجَبِينَ، اور پیشانی کے بل ہٹا لیا، آواز آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام تم نے خواب اپنا سچا کر دیا۔ تو ایک تو بیت اللہ تسلیم کا مظہر کہ جو رخ کرے یا اس کو ماننے کا دعویٰ کرے، وہ دنیا کے کسی خطہ میں ہو، اس میں بھی ابراہیمی ملت کا وصف پایا جانا چاہیے کہ دین حکم دے نا کہ حلال کھاؤ، سچ بولو، سچی گواہی دو، مریضوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ اور آپ حضرات کے بارے میں تو فرمایا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابو داؤد شریف میں ہوتا ہے، لوگوں نے کہہ دیا کہ طبیب ہے، یہ کوئی شخص ملنے آیا، تو کوئی حرج نہیں، عربی میں طبیب کہہ دیتے، مگر آپ نے فرمایا طبیب اللہ ہے، معالج اصل میں اللہ ہے، آپ لوگوں نے کیا علاج کرنا، آپ رفیق ہیں۔ رفیق کا لفظ بولا کہ آپ کو اللہ نے نرم دل بنا دیا، کہ کوئی دکھی آتا تو آپ کے دل اس وقت تڑپ اٹھتے ہیں کہ یہ بیچارہ کتنی پریشانی میں، رفیق کا لفظ پڑا۔ یہی آپ کی حیثیت اور پیشے کیا جو طریقہ اس کو واضح کرنے کے لیے کہ آپ میں رفق اور شفقت ہے، یا ایک بس یہ شکار پھنس گیا، اب اس بیچارے کا خون نچوڑ لو، اگر یہ روش ہے تو یہ پھر وہ طبیب والی یا رفیق والی بات نہیں ہے۔ یہ تو اس کو سمجھنا کہ بس ایک پنجے میں آ گیا، اب ہم درندے ہیں، تیر پاڑ کریں علاج ہو، اور کئی لوگوں کا جب پڑھتا ہوں کہ یہ ایسے اچھے رفیق ہیں، آپریشن کیا، بعد میں ہتھیار بھی وہیں چھوڑ دیے، اخباروں میں آتا رہتا، بعد میں تکلیف نہیں ہٹی، لوگوں نے کہا یہ کہ پتہ چلا کہ ہتھیار ہی اس میں تولیہ رہ گیا، انا للہ و انا، یہ کون سی رفق اور شفقت ہے؟ تو فرمایا تسلیم، حکم کے سامنے سر جھکانا، اور دوسرا رضا۔ اب دو ہی شعبے ہیں، بعد میں اختصار سے کروں، آپ علم والے ہیں سمجھ لیں، ایک تکوین ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، ایک ڈپارٹمنٹ اس کا تکوین ہے کہ حکم ہوتا کون فیکون
ہوتا رہتا، کوئی بیمار ہوتا، کوئی تندرست، کوئی امیر ہو جاتا، کوئی غریب، کسی کو کوئی سانحہ پیش آتا. یہ تقدیر کا شعبہ ہے، اس میں ہم بے بس ہیں. جو ہوتا اس کی طرف سے ہو کر رہے گا. ایک تشریح ہے قانون سازی کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، حلال و حرام، اس میں ہمیں اختیار ہے. ہم اس سے بچ بھی سکتے ہیں، نہ بچنا چاہیں تو گناہ بھی کر سکتے ہیں. تو تشریح کا جو شعبہ ہے نا، قانون سازی کا، وہاں ہماری ذمہ داری تسلیم کی ہے کہ حکم ملا شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، نمازیں پڑھو، وہاں ان حکموں کو مانیں. یہ تسلیم ہے. یہ تکوین کے مقابلہ میں حالات رد عمل ہے. اور جہاں ہے تکوین کہ حکم جاری ہو گیا کہ بیمار ہو جائے یا اس کا بچہ فوت ہو جائے یا اس کے مکان کو یہ حادثہ پیش آ جائے، وہاں پھر رضا ہے. خوش رہنا، صرف صبر نہیں. صبر بہت اتنا درجہ کہ آدمی چیخ پکار نہ کرے. یہ تو ہو سکتا دل سے وہ برا بھی جانتا رہے مگر کچھ نہ اپنے وقار کی خاطر زبان سے نکالے. یہ کچھ نہیں. خوش ہو، بالکل راضی ہو کہ اللہ نے جو کیا اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ دو چیزیں ہیں جو ملت ابراہیم کا نچوڑ ہیں، اور بیت اللہ شریف اس کا سمبل ہے. اس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں نا، تو یہی دو حقیقتیں سامنے آتی ہیں کہ جن دونوں نے باپ بیٹے نے بنایا، کوئی حکم ملا سر جھکانے سے انہوں نے انکار نہیں کیا، اسی وقت جو گیا. اور مصیبت کوئی آئی، آزمائش کوئی آئی، اس کو انہوں نے رضا سے، خوش دلی سے، اللہ کی طرف سے سمجھ کر قبول کیا، مسکراتے رہے. اور اس کے لیے وہ صحیح، آپ دیکھیں نا وہ الفاظ ہیں جو ہم کہتے ہیں صفا مروہ کے درمیان صحیح، آپ جانتے ہیں کہ صحیح کوشش کو کہتے ہیں. اللہ پاک نے وہاں ہی تدبیر اور تقدیر کا مسئلہ حل کر دیا کہ جب پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، اسماعیل علیہ السلام تڑپنے لگے. اب ماں کی ممتا کے لیے یہ ناقابل برداشت منظر تھا. ماں بیچاری کس طرح اس کو دیکھ سکتی تھی اپنے بچے کو مرتے. گئی پہاڑ قریب، اس وقت صفائی تھا، کوشش کی. اللہ نے کہا وہ بیٹھی نہیں رہی، جتنی بھاگ دوڑ کر سکتی تھی وہ بھی کی کہ کوشش کرو. بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوگا وہ اس کا کام ہے، کوشش کرنا تمہارا کام. وہاں چڑھیں، آوازیں دیں، کوئی نہیں بولا. پھر اتری. یہ وادی تھی، اب تو ہے نا صاف ہی ہو گیا میدان. جہاں ہم بھاگتے ہیں نا، میلین اخضرین، دو سبز ستون بنے ہوئے، وہاں لائٹ ہوتی ہے. صرف یہ وادی تھی، پہاڑی ادھر بھی آتی تھی، ادھر سے بھی پہاڑی اترتی تھی، درمیان میں یہ نالا تھا. یہاں صرف وہ دوڑیں، پھر دوسری پہاڑی پر چڑھیں، وہاں بھی آوازیں دی، کوئی آواز جواب میں نہیں آئی. 7 چکر لگائے، اور آخری چکر جب تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کرنی تھی. پھر تقدیر کا زور ہوا. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام کے پاس کھڑے ہوئے. انہوں نے پھر آواز دی. جب انہوں نے آواز سنی تو پھر اپنے آپ سے کہا سہن سہن، چپ چپ. خود اپنے آپ کو کہا کہ سنوں کون بول رہا. پھر کہا اللہ کے بندے اگر کوئی ہے تو میری مدد کر، میرا بچہ مر رہا ہے. اب اللہ کے فرشتے نے کس طرح سوال جواب کیا؟ جانتا تھا اللہ کی طرف سے، مگر اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ انہوں نے کہا نا ام ولد ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کی ماں ہوں. اس نے کہا اس بیابان میں جہاں نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی انسان ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا کیا کام ہے؟ کیوں چھوڑ گیا تھا تمہیں؟ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ وہ کہتا تھا اللہ نے حکم دیا. پوچھا آپ نے اس وقت کیا کہا؟ تو کہا جب وہ رخصت ہوئے تو میں پیچھے گئی اور میں نے بار بار پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام اتنا تو بتا جاؤ کہ تم اپنی کسی ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ رہے یا اللہ کا حکم ہے. تو آپ خود اندازہ کریں کہ بوڑھا آدمی، بڑھاپے میں دعاؤں سے بچہ میرا، ابھی وہ دودھ پی رہا اور بیابان میں چھوڑ رہا، جہاں کوئی سہارا نہیں. 2 مرتبہ جواب دینے کی ہمت نہیں پڑی، اور تیسری مرتبہ جب پہاڑ کے پیچھے چھپنے لگے پھر اللہ کا واسطہ دیا کہ اللہ کی قسم بتا جا کہ تو اپنی کسی ناراضگی سے چھوڑ رہا یا اللہ کا حکم ہے. صرف اتنا حوصلہ کر کے کہا کہ حاضرہ اللہ کا حکم. تو پھر آپ نے فرمایا اللہ یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہماری مدد کرے گا. فرشتے نے جب پوچھا نا کہ تم لوگوں نے کیا کہا تو یہ ساری کہانی سنائی. تو اس نے کہا پھر اللہ نے تمہیں ضائع نہیں کیا، میں آ گیا ہوں اس کی طرف سے، آ جاؤ اپنے بچے کو سنبھالو. اور چشمہ جاری ہو گیا. یہ جو مشہور ہے نا کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے نہیں صحیح بغیر، اس نے پھر اپنی ایڑی ماری جبریل علیہ السلام نے. ظاہر آپ کے لیے ہی ہوا مگر ایڑی انہوں نے ماری. حضرت حاجرہ نے آ کر فوراً پانی کے گرد دیوار سی بنا دی. رسول کریم علیہ السلام نے جب تذکرہ کیا فرمایا اللہ میری ماں حاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ دیوار نہ بناتی کنواں بن کر رہ گیا، یہ چشمہ ہوتا، جاری ہوتا، دریا ہوتا. مگر اس کے ایسا کرنے انہوں نے بیچاری نے اپنے خیال میں وہ دیوار بنائی کہ پانی تھوڑا سا ضائع نہ ہو جائے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنو جرم کو بھی بھیج دیا. وہ قافلہ یمن سے آیا، جنگل میں اترے، انہوں نے دیکھا پرندے منڈلا رہے ہیں. وہ گزرتے رہتے تھے، انہوں نے کہا کیا بات ہے یہاں پرندے، آدمی بھیجا، پتہ چلا ایک عورت ہے، بچہ، پانی ہے. چشموں کی تلاش میں عرب رہتے تھے. وہ آ گئے، انہوں نے کہا اماں اگر تو اجازت دے
ہم بھی تیرے پاس آباد ہو جائیں. وہ پہلے ہی چاہتی تھی کہ میرے سے پاس کوئی رہے, کچھ انس ہو جائے. اجازت دے دی, مگر کہا کہ یہ کنواں میری اولاد کی ملکیت ہوگا, آپ لوگ ایسے رہیں. انہیں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی. اللہ نے کام تو لینا تھا عرب میں دین کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان تو کلدانی تھی عراق کی, وہ تو عربی نہیں بولتے تھے. اگر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ یہاں نہ پہنچاتا اور بچپن ان کا عربوں میں نہ گزرتا, عربی کیسے سیکھتے؟ وہ بھی بندوبست اللہ نے کر دیا, عربی زبان سیکھی. اور رسول کریم علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ عربی مبین جو ہے نا, فصیح عربی, یہ سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی. لوگ عربی بولتے تھے مگر اس کو کلیئر انہوں نے کیا, اور انہی میں شادی ہوئی. وہ بھی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا کس طرح بن گیا تھا. بہت مدت کے بعد لوٹے. اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے ہوئے تھے, بہو تھی گھر میں, وہ پہچانتی نہیں تھی, ہاجرہ فوت ہو گئی تھی. اس سے ملے اور پوچھا کہ بھئی اسماعیل کہاں؟ اس نے کہا وہ تو شکار کے لیے گیا ہوا. فرمایا پھر تمہاری گزران کیسی ہے؟ گلا کیا, شکر نہیں کیا. کہنے لگی بہت تنگی سے گزارا کر رہے ہیں, بس کبھی شکار مل جاتا ورنہ پانی وغیرہ پر گزارا. تو ابراہیم علیہ السلام پھر کہہ گئے, وہ تو اللہ کے ہو گئے تھے, ان کا تو جینا مرنا اللہ کا. انہوں نے کہا میرے بیٹے کے گھر میں ایسی ناشکری. تو کہا جب اسماعیل آئے گا تو میرا سلام کہنا, اور کہہ دینا کہ اپنے گھر کا جو ہے نا دروازہ دہلیز اس کو بدل دیں. یہ نہیں ٹھیک, چوکھٹ تبدیل کر دیں. بات نہیں کھولی. جب اسماعیل علیہ السلام آئے, انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں کسی مسافر کے آنے کے نشانات ہیں. پوچھا کہ آیا تھا تو شکل حلیہ بیان کیا, تو پہچان گئے کہ وہ تو میرے والد تھے. تو پوچھا کیا بات ہوئی, بات بتائی. تو جب چوکھٹ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا پھر چوکھٹ تو ہی ہے. وہ مجھے اشارہ کر گئے کہ میری تو عمر گزر گئی اللہ کی تقدیر کے سامنے سر جھکاتے اور شکر گزاری کرتے. تیرے گھر میں ایسی عورت, اس کو چھوڑا, بعد میں دوسری بیوی کی, پھر آپ کبھی آئے, پھر اسی طرح ہوا, مگر وہ بہت اچھی بچی نکلی. اس نے کہا الحمدللہ بہت اچھا وقت گزر رہا. آپ نے پھر برکت کے لیے دعا کی. دو ہی چیزیں تھیں, گوشت تھا, یہ پانی تھا زمزم کا, ان دونوں کے لیے دعا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غلہ بھی ہوتا تو اس کے لیے بھی کرتے. غلہ تو مکے میں نہیں تھا. اب ان دونوں چیزوں کی برکت حضور نے فرمایا کہ کسی شہر میں ان دونوں چیزوں پر آدمی گزارا نہیں کر سکتا. مکے میں اگر صرف ساری عمر یہی دو بھی کھاتا رہے نا, اناج نہ بھی کھائے تو یہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے. تیسری مرتبہ جب آئے اس وقت اسماعیل علیہ السلام پھر درخت کے نیچے بیٹھے تھے, اپنے تیر ٹھیک کر رہے تھے. اب حضور نے جو منظر کشی کی, جو باپ ہے اور بیٹا ہے, جو اس حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح مدت بعد ملے, وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ باپ بیٹے کی ملاقات کیسی ہو سکتی. فرمایا جب بیٹے نے باپ کو دیکھا, یہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے, باپ نے بھی سینے سے لگایا, اور وہ اتنا روئے کہ رسول کریم فرماتے ہیں وہاں جو پالتو جانور تھے بکریاں وغیرہ, ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ. باپ بیٹے کی شفقت اور محبت دیکھ کر پھر انہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ملت ابراہیمی کا ایک مرکز یہاں تعمیر کروں. اب پچھلے انبیاء کی طرف زبانی بات نہیں, ایک مرکز دینا ہے پوری دنیا کو کہ لوگ وہاں آئیں بھی سالانہ اجتماع میں, اور جو اپنی جو وہ ادھر رخ کریں, اور انہیں ہمیشہ یہ یاد رہیں کہ وہ ایک منار پاکستان کھڑا ہے جہاں ایک قرارداد پاس ہوئی. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اعلان کیا تھا, اس کا وہ نشان ہے, اور وہ اعلان یہی ہے کہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جیتے رہو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے, مرو تو اس کی راہ میں مرو. یہ ہے وہ ملت ابراہیم جس کے بارے میں اللہ کہتا بھائی لوگ کئی راستوں پر چل رہے ہیں. کوئی جانوروں کی طرح جی رہا, کوئی غاروں میں جا کر راہب بن گیا. صحیح طریقہ اس شخص کا ہے جو اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دے, نیکوکار بنے, اور اس کے لیے نمونہ اور مثال اپنے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی رکھے. اور ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا وصف حنیف ہے کہ وہ یکسو ہو گیا تھا, اس میں کئی رنگ نہیں تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے اللہ نے پھر اپنا سب سے بڑھ کر دوست بنایا. اس لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں, اللہ کی خوشنودی کا سامان کریں, ان کے لیے یہ راہ ہے بھی معقول. اور دلیل میں نے عرض کر دی کہ اللہ نے ساتھ ہی آیت میں راہ دی کہ زمین و آسمان اللہ کا, ہر شے اس کے قابو میں. اس لیے اس کی بغاوت کرو گے تو اس کی سلطنت میں کوئی زلزلہ نہیں آئے گا. جیسے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ پہلے پچھلے جن اور انسان سارے اگر سب سے بڑے متقی جیسے ہو جائے نا, سب سے بڑے پرہیزگار, تو اللہ کی بادشاہی میں ایک مچھر کے پر برابر اضافہ نہیں ہوتا. اس کی سلطنت ہماری باتوں سے قائم نہیں. اور اگر سارے بن جائیں افجر, بدکار سے بدکار, تو ایک ذرہ برابر اس کی حکومت میں خلل نہیں آتا. وہ اپنے زور سے قائم ہے. للہ ما فی السماوات ما فی الارض, اور سارا جہان ہے اس کے بس میں. اب تو ہم نے دیکھ لیا نا, اب کہتے ہیں اتنے ہزار جو ایٹم بم وہ پھٹا ہے سمندر کے نیچے, ہاں, تو ایک ہی لمحے میں ملکوں کے ملک تباہ کر دی. اگر اللہ قرآن میں کہتا نا پہاڑ اڑ جائیں گے اور سمندر چھا جائیں گے, ہم نہیں مانتے تھے, اب دیکھ لی
ایک لمحے میں بھی نہیں کر دیتا سب کو، آپ کیا کہتے پھرتے؟ تو فرمایا اس خدا سے ٹکر نہ لو، اس کے باغی نہ بنو، تسلیم و رضا اپنا لو کہ اگر شریعت کا حکم آئے سر تسلیم، اور اگر تقدیر کی طرف سے کوئی حادثہ آ جائے تو رضا، خوش رہو کہ جو وہ کر رہا بہتر کر رہا۔ اور اس کے لیے بہترین مثال وہ ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی ہے موطا، کہ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، درس دیتا تھا، لوگ اس سے بڑا دین سیکھتے تھے، اس کا ایک جوان بچہ تھا، فوت ہو گیا، حادثے پیش آتے رہے، حادثوں سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا، اتنا غمگین ہوا کہ اس نے حجرے کا دروازہ بند کر لیا اور لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، درس بھی چھوڑ دیے۔ تو وہاں ایک عورت تھی سمجھدار دارا، اس نے کہا کہ یہ تو بہت کام خراب ہوا، یہ بزرگ تو سب کچھ چھوڑ گیا۔ وہ ایک دن گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک اللہ کی بندی ہوں، ایک مسئلہ پوچھنا۔ اس نے کہا بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرے جو ہمسائے نا، میرے پاس کوئی زیور نہیں تھا، میں نے ہمسایوں سے شادی کا ایک موقع آیا، میں نے انہیں کہا ذرا تھوڑے دن کے لیے مجھے زیور دو، انہوں نے دے دیا احسان کر کے، میں نے وہ زیور پہنے، میرا وہ فنکشن گزر گیا، اب وہ واپس مانگتے ہیں، میرا دینے کو جی نہیں چاہتا، آپ مسئلہ بتائیں کہ مجھے دینا چاہیے۔ اس نے کہا اللہ کی بندی دے بھی واپس اور احسان مان، کتنے دن بھی اگر برتنے کے لیے تجھے دے دیا تو تیرا کوئی رائٹ تو نہیں تھا، ان کی مہربانی۔ تو اس نے کہا اگر یہ بات ٹھیک ہے تو آپ نے دروازہ کیوں بند کر لیا؟ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ بیٹے نہیں دیتا، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ دیتے، آپ کو اللہ نے دیا، کچھ دن آپ نے باہر دیکھ لی، وہ لے گیا اپنا بچہ، آپ کیوں دروازہ بند کر کے بیٹھ؟ اسی وقت دل سے سارا جو نا غبار تھا اتر گیا، ہوش آ گئی کہ ہمیں اللہ کے بن کر رہنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے ہیں جو وہ کرتا ہے، ہمیں اعتراض کا کیا حق ہے؟ تو ملت ابراہیم جو ہے اس کا نچوڑ یہی، اور یہ اللہ نے نسبت اس لیے دی، میں نے عرض کر دیا کہ پچھلے انبیاء اتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنے ابراہیم علیہ السلام، آپ اور اپنی اولاد کے ذریعے بے شمار علاقے ہیں جن کو آپ نے موحد بنایا، اور اسی لیے آپ کا ہی بنایا ہوا مرکز ساری ملت اسلامیہ کے لیے اللہ نے اس کو حج کا مقام بنا دیا، اور ہمیں بھی حکم دیا کہ اس کی طرف رخ کیا کرو عبادتوں میں۔ تو اللہ توفیق دے، ملت ابراہیم سے بہتر طریقہ کوئی نہیں کہ اللہ کے ہو جاؤ، ہیں بھی اللہ کے، جو نہیں بھی بنے گا کافر بنانے گا، وہ ایک حقیقت کا انکار کر رہا ہے اللہ کا ہی، جس دن اللہ چاہے گا لے جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ کان اللہ بکل شیء محیطا، ہے تو ہر شے اللہ کے قابو میں تھی، میں خواہ مخواہی غبارہ بنا پھرتا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ آپ سب میرے بچیوں سنو اس میں اتنی اللہ کا میرا خیال تھا کہ جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں مجھے کافی پتہ ہے پہلے، لیکن وہ 10% بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو جزا ہے۔ کوئی سوال ہے؟ سوال ہے تو آپ بڑے بلا تکلف بھیجیں۔ میں نے سنا کہ کچھ حضرات شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے سوال چھانٹ دیتے ہیں، نہیں آج نہیں چھانٹیں گے، آپ کچھ بھی لکھ کر بھیج دیں گے نا، ہر سوال کا جو مناسب جواب ہوگا میں دوں گا، آپ دیں۔ اتنا مجھے یقین ہے کہ آپ جو سوال پوچھیں گے اس میں عوامی ہاں یہی ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات فتنے کی نہیں ہونی چاہیے، آپ ایسی چیزیں پوچھیں جو آپ کی ضرورت کی ہیں، سارے ساتھیوں کو اس سے فائدہ بھی پہنچے۔ انشورنس کے بارے میں اسلام کا کیا اسٹینڈ ہے؟ انشورنس ظاہر بات ہے کہ اس دور میں چونکہ یہ طریقہ ایجاد ہوا، اس لیے علماء میں اختلاف تو ہونا تھا، سوچ بچار میں فرق تو ہوتا، مگر صحیح بات اس بارے میں یہی ہے کہ یہ درست ہے، درست، جو اچھے علماء ہیں اس دور کے، انہوں نے پوری طرح چھان بین، خرابیاں تو ہے ہی ہر چیز میں، پوری طرح تو خارج کوئی نہیں ہے اس وقت، کاروبار ہماری تجارت بھی، بلکہ مولوی حضرات کی امامت تک میں بھی خرابیاں، وہ تو صحیح معاشرے میں دور ہو سکتی ہیں نا، مگر یہ جائز ہے۔ اس کی مثال رسول اللہ کے زمانے میں عاقلہ تھی، اس میں سودی کاروبار وغیرہ یہ ہو جانا یا ان کا کام مثال ہے۔ عاقلہ یہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی سے قتل خطا ہو جائے نا، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے مارا گیا، اب اسلام نہیں چاہتا کہ جن کا ایک فرد مارا گیا ان کا بھی حرج ہو، ان کو بھی کہا کہ 100 اونٹ جو ہے نا تاوان دینا پڑے گا، مگر اس سے بھی غلطی سے مارا گیا، اس پر نہیں ڈالا کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں مارا، تو یہ پھر 3 قسطیں کر دیں کہ 3 سالوں میں جو اس کی عاقلہ ہے نا برادری، ان کے جو بالغ آدمی ہیں وہ ساری رقم اکٹھی کر کے اس کو دیں، تاکہ اس پر سے بھی بوجھ اتر جائے اور ان لوگوں کا ہرجانہ بھی پورا ہو جائے، اس کو عاقلہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب دفتر بن گیا اس طرح محکمے، انہوں نے پھر وہ قبائلی سسٹم ختم کر کے نا محکموں پر تقسیم کر دیا کہ چھوٹے موٹے جو ملازم ان کی تنخواہوں سے وہ کاٹ لیتے تھے اور لوگوں کو دے دیتے تھے۔
تو ہے تو اچھی شکل، مگر یہ اس لیے پیش آئی ہے نا کہ ہمارا اسلامی معاشرہ نہیں، بیت المال نہیں، ورنہ اگر صحیح بیت المال ہو تو وہاں تو پورا ملک میرے بچے انشورڈ ہوتا نا، وہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، جو مالدار ہیں وہ پریمیم دیتے ہیں، بیت المال میں وہ جمع ہوتا رہتا ہے ہاؤس میں، اور جو بیچارے کمزور ہوتے ہیں ان کو پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، ان کو اپنے آپ ملتا۔ رسول اللہ تو وفات پر بھی کہہ دیتے تھے نا کہ جو وفات ہوا ہے مال اس کے مالک وارث ہوں گے، اور اگر وہ قرض چھوڑ گیا تو بیت المال میں اب اتنی استطاعت ہے، قرضہ ہم دیں گے، حکومت دیتی تھی لوگوں کو قرضے، تو چیز تو بہت اچھی ہے بنیادی طور پر، مگر جس طرح باقی شعبوں میں خلل ہے کرا لینی چاہیے۔ یہ مولانا محمد تقی امینی صاحب ہیں، ایک تو مفتی تقی عثمانی، یہ وہ بنگلہ دیش میں تھے، بہت اچھی کتاب انہوں نے لکھی ہے، پوری کتاب لکھی ہے، موافق مخالف سارے دلائل انہوں نے لوگوں نے دے دی ہے، سارے ملکوں کے فتوے، مگر آخری بات یہی ہے کہ کرا لینی چاہیے۔ ضرورت اس کی بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ادھر گاڑی لے کر آدمی نکلتا ہے، باہر ہی پسٹل لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جی سوال کہا جاتا ہے کہ بری چیزیں نہ دیکھی جائیں، دیکھ لیں تو بند کر دیں، جیسے آپ نے پڑھا ہاں یہی ہے کہ ہمیں سنت کو کرنا چاہیے، آپ دیکھ لیں، یہ سوال آیا ہے، یہ دیکھ لیں کہ یہ آج جو کالم لکھا نا عرفان صدیقی نے، اس نے کہا یہ بالکل صدر صاحب آپ نے بہت اچھا نسخہ بتا دیا کہ اگر ڈاکٹر شازیہ خالد کو انصاف نہیں ملتا تو اس ملک سے چلی جائے، اور اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں انصاف نہیں کرتی تو مقدمے ہی نہ لے کر جائیں۔ ساری اس نے بہت ساری مثالیں دے کر پورا کالم اس پر لکھا کہ یہ بہت اچھی بات، ہر چیز کا آسان نسخہ نکلا، جو کہ بھائی آپ لوگ پھر یہ نہ کریں کام۔ اب اس سے زیادہ بدبختی بھی ہو سکتی ہے اگر یہی حال ہے کہ حکومت نے جو برائیاں کھلی تو آپ پھر منشیات کی بھی اجازت دے دیں، دوسروں کو کہہ دیں بھائی جو بچنا چاہتا نہ کھائے، پھر ہاں کسی قسم کی روک ٹوک نہ رہنے دیں۔ حدیث کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 بار جھوٹ بولا، وضاحت فرمائی۔ یہ ترجمے کی غلطی ہے۔ عربی زبان میں نا ایک لفظ کے جو کئی معنی ہوتے ہیں ان کا لحاظ نہیں لوگ رکھتے، اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ 3 جھوٹ۔ جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، 3 جھوٹ تو بڑی بات ہے نا، کسی نبی سے ساری زندگی میں ایک جھوٹ ثابت ہو جائے نا اس کی ساری نبوت برباد ہوتی تھی، پھر کس بات میں لوگ اس پر اعتماد کریں گے؟ اور ابراہیم علیہ السلام تو نبی بھی وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے بالخصوص کہا کانا صدیق نبیہ، صادق بھی نہیں کہا صدیق، کہ وہ انتہا درجے کا سچا پیغمبر تھا۔ شاید اس وجہ سے بیان کیا کہ لوگ بعد میں یہ شوشہ چھوڑ دیں، تو جھوٹ کوئی نہیں بولا۔ لفظ جو کذب ہے عربی زبان میں اس کا ایک مفہوم توریہ ہوتا۔ توریہ کیا کہ ایک آدمی بات سچی کرتا، 100% سچی، مگر وہ الفاظ ضرورت کے تحت ایسے استعمال کرتا ہے کہ سننے والے اس کا کچھ اور ہی مطلب لے لیتے ہیں، جس سے بات بھی حل ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے رہتے ہیں، بعد میں بے شک انہیں پتہ چلے کہ اس کا مفہوم کچھ اور تھا۔ اس کے لیے ایک مثال ہے حضرت صدیق اکبر جن کے آپ سنیں، مسئلہ حل ہو جائے گا کہ جب سفر ہجرت میں وہ آپ کے ساتھ تھے، اب حضرت ابوبکر تاجر تھے، جنگل کے لوگ بھی انہیں جانتے تھے، رسول کریم سے وہ متعارف نہیں تھی۔ وہ لوگ جب حضرت ابوبکر جن کو ملتے، عام راستہ چھوڑ کر جنگلوں میں سے جا رہے تھے نا، تو وہ پوچھتے کہ ابوبکر یہ کون آدمی؟ اب ادھر اعلان ہوا تھا کہ جو رسول اللہ کا سر لائے گا 100 اونٹ انعام ملے گا۔ دشمن گھوم رہے تھے، حضرت صدیق صحیح نہیں بتاتے تھے کہ یہ میرے نبی ہیں، لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ راجل یہدی السبیل، یہ ایک ایسا آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اب اس سے زیادہ سچی کوئی بات ہے؟ حضور ان کے ہادی تھے، راستہ بتاتے، مگر وہ لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی انہوں نے یہاں سے بدوی لے لیا جو انہیں جنگل کا راستہ بتاتا۔ یہ ہوتا توریہ۔ اس کو دوسرا جو سمجھتا اس کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے سمجھا اس نے غلط بیانی کی، حالانکہ غلط بیانی نہیں ہوتی۔ وہ تینوں چیزیں آپ ایک ایک لے لیں، وہ سب سچی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذرا بھی غلط بات نہیں کہی، لوگ اپنی جگہ کچھ سمجھتے رہے تو سمجھتے رہے، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ اور یہ زندگی میں انتہائی عقل مند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے جانے۔ ہر وقت وہ کلیئر نہیں بات کر سکتا ورنہ کسی مصیبت میں بھی پڑ جائے گا۔ توریہ میں غلط بیانی نہیں کرنی، مگر نیت نیک ہوتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہاں ہیں، دشمن ہے، یہ ذرا کہ ادھر ہو جاتے ہیں، میں کہتا نہیں ڈاکٹر صاحب تو یہاں نہیں، میں کرسی کی بات کرتا ہوں، یہاں نہیں، باقی یہاں نہیں ہے، ہیں یہاں ہی، تو یہ توریہ ہوتا۔ یہ تو علماء کہتے ہیں اگر یہ دین اس کی اجازت نہ دیتا مسلمان سارے مارے جاتے، مگر یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے عقل اور دانائی چاہیے کہ ایسے الفاظ استعمال کرے کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے، مگر لوگ جو ہیں وہ کچھ کا کچھ سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے ہاں معروف معنی جھوٹ کے، اس لحاظ سے انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، نہ ترجمہ کرنے چاہیے۔ ذو معنی بات یہ ترجمہ کر دیا کریں کہ زندگی میں صرف 3 مرتبہ ایسے آئیں کہ ان کو ذو معنی بات کرنی پڑی، جس کے کئی مطلب تھے، اور وہ بھی حضور نے فرمایا فی ذات اللہ، اپنی غرض کوئی نہیں تھی اللہ کے دین کے لیے۔ وارڈ میں اگر کوئی ڈاکٹر
ڈاکٹر یا نرس اپنی ڈیوٹی پوری نہ کریں تو اسٹوڈنٹ کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے. ذمہ داران حضرات کو اگر اطلاع اس لیے دی، پہلے تو کوشش کرنی چاہیے نا کہ اپنی اس بہن کو یہ توجہ دلائی جائے کہ آپ کا کام ہے یہ کرا، توجہ سے کیا کریں. اصلاح ہو جائے تو ٹھیک، اگر اصلاح نہ ہو تو غیبت کا بھی جو معنی لوگوں نے یہ بنا لیا نا کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا کوئی عیب بیان کرنا، تو اس کو عیب جو اس میں واقعی چیز عیب نہیں، عیب تو الگ بات ہے نا کہ ہے اس میں خامی مگر اس کے بعد بتانا، اس کو غیبت کہتے ہیں نا. تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پھر ایسے معاملے میں کیا کریں. تو اس بارے میں آپ یہ شرط اپنے ذہن میں جو ہے نا بٹھا لیں کہ کسی کو صرف ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کی جائیں نا بغیر کسی صحیح مقصد کے، یہ ہے غیبت، یہ حرام ہے. اگر اس میں کوئی صحیح مقصد ہے نا تو بالکل فرض بھی ہو جاتا ہے. کوئی شخص ہے وہ کسی جگہ منگنی کا پیغام دیتا، آپ کو اس کے بارے میں پتہ کہ یہ خاندان تو بڑا گندا اور یہ بچہ جو ہے یہ نشہ کرتا، تو آپ اگر بتا دیتے ہیں بچی والوں کو کہ یہ حرامی ایسا، تو یہ وہ غیبت نہیں جس کے بارے میں دین نے کہا کہ وہ حرام ہے. یہ تو فرض ہے کہ آپ خیر خواہی کریں، ان کو اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیں. بہت موقع ایسے رسول کریم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا، جب آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا یہ اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے، مگر جب آیا بہت احترام کیا اس کا. تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں کہا پہلے آپ نے یہ کہا کہ بدترین ہے قبیلے کا اور پھر اتنا اچھا سلوک. تو فرمایا جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر کوئی ان کی عزت کی جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، کم بختوں سے اپنی جان چھڑانی چاہیے. وہ میں نے حقیقت تھی جو بتا دی کہ سنبھل کر رہنا چاہیے. بہت موقع ایسے. تو اگر جائز ہے نیت، والد کو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا بچہ بری صحبت میں ہے، یہ تو خیر خواہی ہے، یہ وہ غیبت نہیں جو صرف کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نا کوئی جائز مقصد نہیں، نہ متعلقہ آدمی آپ خواہ خواہ لوگوں میں بدنام کرتے پھر. تو اگر وہ رویہ ٹھیک کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ذمہ داران کو اطلاع دینی چاہیے. یہ بھی آپ کے فریضے میں شامل ہے. بچے کی پیدائش کے بعد بچے کا کیا حکم ہے جبکہ وہ دین ابراہیم پر مسلمان ہوا ہے؟ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خواہ وہ کافروں کے ہاں ہی ہوتا، وہ فطرت پر پیدا ہوتا. اب اس کا مطلب بھی لوگوں نے لے لیا کوئی اسلام پر پیدا ہوتا. اسلام نہیں کہا آپ نے، اسلام پر کوئی پیدا نہیں ہوتا، فطرت پر پیدا ہوتا. فطرت کیا کہ وہ صاف سلیٹ لے کر آتا ہے، بعد میں اس کے والدین یا ماحول یا وہ اپنی محنت سے جو اس پر چاہے نقش لکھ لے. پیدائشی نہ کوئی جہنمی پیدا ہوتا نہ کوئی جنتی پیدا. فطرت کا مطلب ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ اپنے اوپر کوئی ٹھپا لگوا کر آیا، اللہ نے تیرے ہاتھ میں دے دی ہے تیری تقدیر، جو چاہے اس پر لکھ لے. فطرت اس لیے مسلم نہیں ہوتا. مگر بچے جب تک شعور کی عمر کو نہیں پہنچتے وہ سب کے جنتی ہیں، غیر مسلم قوم کے جنتی. اگر وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں انہیں عذاب نہیں ہوگا، اللہ ظالم نہیں ہے، عادل ہے، رحیم ہے. اگر انہیں موقع نہیں ملا تحقیق کا، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، وہ سارے جنت میں جائیں گے، اہل ایمان کے بچوں کے ساتھ ہی ہوں گے. تو یہ اذان و اقامت جو ہے یہ ملت ابراہیمی کے لوگوں بچے کو تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ تو نہیں سن رہا سمجھ رہا، مگر جو والدین ہیں نا ان کو ایک پروگرام دے دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ جو آپ کی گود میں آئی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. صرف یہ بچہ نہیں دوسرے لوگوں کی طرح کہ جیسے چاہے پلے بڑے اور جیسا گنڈا بنتا رہے، نہیں، آپ کے ذمہ لگ گیا کہ یہ بنیادی اصول ہے کہ اللہ کی بڑائی، توحید، رسول اللہ کی رسالت، آخرت کی فکر، کامیابی کا دھیان. یہ چیزیں اب سے ہی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی حرکت ایسی سرد نہ. آپ تو سارے لوگ نفسیات کے مار کہہ رہے ہیں کہ بچہ ٹھیک ہے بولتا نہیں مگر اس کی آنکھیں جو نا کیمرہ دیکھتا رہتا کہ یہ میرا باپ اور ماں کیا کر رہے ہیں. وہ ایسی حرکتیں جو بے حیائی کی وہ بھی اس کے دل پر نقش ہوتی جاتی ہیں. اس لیے علماء نے منع کیا نا کہ بچے کی موجودگی میں ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، بعد میں آپ پچھتائیں گے پھر. تو یعنی اس کی تربیت کا لایا امر ہمیں دے دیا جاتا ہے کہ اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ، اشہد ان محمد، یہ ہیں وہ لائنیں جن پر آپ نے اس بچے کی تربیت کرنی ہے. اگر واقعی اس کا یہ مفہوم ذہن میں اور اس کو سامنے رکھ کر ہم اس کو آگے لے کر چلیں تو اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا. اور اگر رسمی رہ جائے، رسم اذان تو رہ گئی، روح بلالی نہ رہی. ہمارا ہر کام رہ تو رسمی گیا. کیا کوئی مرد امراض بن سکتا ہے؟ اسلام کی روح اس کی کیا ہے؟ کوشش تو یہی ہونی چاہیے نا کہ بچیاں جو ہے اس کی ماہر بنے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ علم نصیب کرے اور بچیوں کا علاج کریں. مگر اگر کوئی ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جائے کہ پھر ڈاکٹر مرد کا علاج کرانا پڑے تو دین اس کی بھی اجازت دیتا، کیونکہ ضرورت کے احکام الگ ہوتے ہیں. جب مجبوری ہو جائے نا وہاں پھر بہت ریلیکسیشن ہو جاتی ہے. کوئی عورت جو ہے بے شک غیر محرم میں دریا میں ڈوب رہی ہے، اب آپ دیکھتے نا کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، غرق ہو جائے گی.
اس وقت یہ حکم ختم ہو جاتا کہ غیر محرم آدمی بھی اس کے بدن کو چھو سکتا. باقی اس کو اپنی نیت نیک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تو دیکھ رہا. تو علاج کے لیے اگر دیکھنا پڑے تو ہمارے لکھا کہ پردہ بھی ختم کرنا پڑے, پوشیدہ اعضاء بھی دیکھنے پڑے, مجبوری ہو جائے اضطرار کی. تو جیسے مردار اور خنزیر اللہ نے قرآن میں حلال کر دیا, اس طرح کی بات ہوتی. ویسے اللہ توفیق دے تو بچیوں کو اس میں مہارت حاصل کرنی چاہیے, اللہ نصیب کرے. درباروں پر جانا اور وہاں جا کر درباروں پر جانے کے دو مقصد ہیں. ایک مقصد تو یہ کہ آدمی جائے, اللہ کے نیک بندوں کی قبریں ہوں یا دوسرے لوگوں کی, تو وہاں یہ چیز سیکھے کہ جیسے یہ اتنی بلند شخصیتیں بھی آخر موت کے حادثے کا شکار ہوتی ہیں, ہم نے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے, یہ حاصل کرے. دوسرا جو لوگ دفن ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا کرے. یہ تو دو جائز مقصد حضور نے فرمایا, میت کے لیے استغفار کرو, خود یہ نصیحت حاصل کرو کہ ہم نے بھی دنیا چھوڑنا. مگر اگر اس کی بجائے اس کو بت خانہ بنا لیا جائے کہ وہاں جا کر ان سے مانگنا شروع کر دیا جائے, تو یہ تو الٹی گنگا ہوئی. کوڑے دفن ہوئے دیکھ کر تو یہ دیکھنا تھا کہ بے بسی کا یہ حال ہے. اتنے بلند لوگ بھی اب قبر کے نیچے دفن ہیں, مگر الٹا ان کو خدا بنا لیا, ان سے مرادیں مانگنے لگے. از قبور کوہنا می جو حیات, پرانی قبروں سے جا کر آپ حاجتیں مانگیں تو یہ عقل کا ماتم ہی کرنا. دین اس کی اجازت کیسے دے سکتا؟ دین میں تو صرف اہل قبور کے لیے استغفار اور خود اپنے لیے عبرت پکڑنا, یہ دو ہی مقصد حضور نے بیان کیے ہیں. باقی دعاؤں کے لیے آپ کا گھر ہی کافی ہے, مسجد میں چلے جائیں, اللہ سے دعائیں مانگیں, سنیں گا اللہ پاک. تقدیر کی طرف سے مصیبت اور اپنے اعمال کی وجہ سے مصیبت, یہ فرق کیسے کریں؟ یہ اتنا پیچیدہ معاملہ نا, متشابہات آیات کی طرح کہ اس کا کوئی حل اس دنیا میں نہیں ہو سکتا. اچھے سے اچھے نیک بندے کو بھی مصیبتیں آتی ہیں, اور اس سے برے لوگ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر یہ اچھے ہوتے, ان کا دین اچھا ہوتا تو یہ کیوں اتنی تکلیفوں میں مبتلا. انبیاء علیہ السلام کو جو تکلیفیں آئیں, دیکھیں نا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی 18 سال بیمار رہے, سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے. حضور پاک نے فرمایا 2 ساتھی رہ گئے, ایک بیوی تھی بیچاری جو انہیں اٹھائے پھرتی تھی. تو جب شفا ہوئی ہے دعا نہیں کی, اللہ کے فیصلے کو قبول کیے رہے. 2 ساتھی ملنے کے لیے آ رہے تھے, راستے میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ مان نہ مان یار, ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی سزا سے مل رہی ہے, ورنہ بیماری اتنی لمبی نہیں ہو سکتی. اب یہ معاملہ دیکھیں نا, ہے صورت یکساں کہ ولی بھی بیماری میں مبتلا ہے, بدماش بھی. فیصلہ کیا کریں کہ عمل کی سزا, یہ بہت مشکل مسئلہ کہ یہ آزمائش ہے, اس کی درجے بلند ہو رہے ہیں یا سزا مل رہی ہے یا تنبیہ, یہ اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے, یہ وہ آدمی کر سکتا. جب اس نے یہ بات کہی تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام سے ضرور بیان کروں گا. اس نے آ کر جب یہ بات کی آپ کو بہت صدمہ ہوا کہ بیماری کی بات تو کوئی نہیں تھی یار, یہ شماعت پہ ادا ہو گئی کہ دشمن تو ہنسی اڑانے لگ گئے. وہ بیوی پھر جب جھاڑیوں کے پیچھے جا کر اس نے بٹھایا حاجت کے لیے, تو وہاں پھر آپ نے اللہ سے دعا کی, اور دعا بھی کیسے الفاظ میں کی, یہ بھی نہیں کہا شفا دے رب مسن یضر وانت ارحم الراحمین. تکلیف نے لاچار کر دیا ہے, تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے, اس پر ہی بات ختم کر دی. آگے کچھ نہیں کہا کہ شفا دینا تفویض اللہ کہ تیرے اس پر, مگر تو سب سے بڑا رحم کرنے والا تھا, اور تکلیف حد سے گزر گئی. تو وہاں ہی حکم ہوا نا پھر, اور کچھ برجلک, مار پاؤں زمین پر, وہاں ہی پاؤں مارا. ھذا مغتسل بارد و شراب, چشمہ نکلا, فرمایا نہاؤ بھی, پانی بھی پیو. جب واپس آئے اتنے خوبصورت کے جوانی بھی نہیں تھے, تو بیوی اس کو ایسے آ کر جب ملے تو وہ کہنے لگی اللہ کے بندے, میرا خاوند اس طرح لولا پگلا تھا, تو نے کہیں دیکھا؟ آپ ہنس پڑے, کہا میں وہی ایوب ہوں. کہنے لگی اللہ, ایسے ٹھیک ہو کر, فرمایا اللہ نے شفا دی. تو اس طرح یہ معاملہ ہے پیچیدہ, اس کا تجزیہ صرف اللہ کر سکتا. وہ آدمی خود دیکھے, اگر تو نیک ہے پھر کوئی آزمائش آ رہی ہے تو سمجھے اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے, مجھے راضی رہنا چاہیے, اس سے درجے بلند ہوں گے. اگر وہ برا ہے تو پھر سمجھے کہ اگر تو اب ابتدائی اسٹیج ہے تو تنبیہ ہے, کان کھینچے جا رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے تھے, ورنہ پھر آخری اسٹیج تو استحصال کی ہوتی ہے. ایسی کوئی تکلیف آتی ہے جڑ سے کاٹ دیتی, وہ سزا ہوتی. ویسے اگر مصیبتیں بار بار آئے تو کم سے کم انسان کو اپنا جائزہ لے. کوتاہی اپنی ماننی چاہیے, نہ بھی ہو نا تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس وقت ہمارے سامنے نبی ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من
میں ہی قصوروار ہوں، تو پاک ہے، تو نہیں غلط کرتا۔ اور یہ کلمہ اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قرآن مجید میں یہ کہہ دیا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک کے اعلان کہ ہم نے اس کی قبول کر لی دعا اور اس غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ماننے والوں کو نجات دیں گے۔ یہ بھی ساتھ بڑھا دیا، کوئی نہ کہے کہ اسی وقت اسی طرح ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو میرے بھائی یونس کی دعا اپنی دعاؤں میں شامل کرے گا، اللہ اس کی کوئی دعا بھی ہوگی ضرور قبول کرے گا۔ جب وہ یہ کہہ دے گا کہ تو پاک ہے، اگر کوئی سزا مل رہی ہمارے گناہ، ہمارا قصور ہے۔ چند دن پہلے میرا ایک نوجوان عزیز فوت ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ لگی تھی ڈاکٹر صاحبان کی جو ڈاکٹر صاحب جو ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ایک دن بھی اس کی فائل چیک نہیں کی، نہ اسے چیک کیا، صرف جونیئر ڈاکٹر کے حوالے کیے رکھا، ہمیں تسلی دیتے رہے۔ وہ جونیئر ڈاکٹر صاحب اس کو مرضائے الہی سمجھ لیں یا کہ ڈاکٹروں کی کمی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون و انا الی ربنا المنقلبون۔ اللہ مرحوم کو جنت میں جگہ دے، مغفرت فرمائے، بخشے، آپ کو صبر جمیل دے۔ کسی عزیز کا فوت ہونا بہت بڑا سان ہے۔ یہ جو آپ نے حالت بیان کی، میں نے بھی اشارہ کیا، یہی تو ہر شعبے میں ہمارا حال ہے نا، کہ بس یہ کہتے ہیں کہ صرف سجدہ کر لیں تو اللہ کو بھی منا لیں۔ وہ شاعر نے بات اچھی کہی ہے، زنہار ازاں قوم نہ باشی کے فریب بند، خدا را بس جودے اور نبی را بدرودے۔ ان لوگوں میں سے نہ بن جو یہ چلاکی کرتے ہیں کہ اللہ کو سجدے سے دھوکہ دے لیں اور رسول اللہ کو درود سے دھوکہ دے لیں۔ یہ نہ کر، وہ نہیں دھوکہ کھائیں گے، تیرے منہ پر پڑے گی۔ زندگی پوری اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی چاہیے۔ تو جن کا کام تھا ہونا تو یہی چاہیے تھا، سارے کام چھوڑ کر بیچارے کی خبر لیتے۔ اگر ایسی کوتاہی ہوئی ہے تو جو ہو گیا کہ موت آئی، اس کو تو آپ سمجھیں یہ اللہ کی طرف سے ہونا ہی تھا، مگر ان کی کوتاہی اس سے جو ہے معاف نہیں ہو سکتی۔ یہ مجرم ہی ہے، قصوروار، ان کا گلہ آپ کریں تو کرنے کا حق ہے۔ تقدیر کو بہانہ بنائیں، جی آپ کے بھائی کا مرنا لکھا تھا اس لیے ہم نے فائل نہیں دیکھی، یہ کوئی بہانہ نہیں۔ اس طرح ہر مجرم جان چھڑا سکتا، جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہمیں ہی کرنا چاہیے، اگر نہیں ہم کرتے قصوروار ہے۔ اس کے بعد بھی جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو آپ اللہ کی طرف سے سمجھیں۔ ہمارے پروفیسر نعیم صاحب کو کہا کرتے تھے کہ انسان کی ڈیتھ تو خیر ہونی ہوتی ہے، لیکن کم سے کم واقعین ہے نا، کم سے کم دے شوڈ بی فلی سیٹسفائڈ، کم سے کم ان کے دل میں کوئی ایسی نہ رہے جس کی ہاں، جو کرنا چاہیے تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے کر دیا، بالکل ضرور۔ آپ کا سوال تھا؟ اللہ مغفرت فرمائے، جنت میں جگہ دے، صبر دے۔ کون فوت ہو گیا؟ صحیح بات آپ کا اللہ انا للہ۔ انا للہ۔ اب یہ ان کے سارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کی معافی مانگتا ہوں، مجھے بہت زیادتی ہوئی ہے۔ زیادتی، بالکل زیادتی ہے۔ کوئی نہیں آیا۔ اللہ آپ کو صبر دے، ان کا درجہ بلند کرے، انہیں ہدایت دے، بالکل آپ کی شکایت۔
میری بچے کی بات سن. ٹھیک آپ بھی اپنی جگہ صحیح ہے بالکل. بلڈ پریشر کا اور ایک دن بھی اس کو دوائی نہیں دی گئی ان تینوں مردوں. کیا نیورو سرجری میں یا نیورو وارڈ میں ڈاکٹر صاحبان کا یہ فرض نہیں کہ اس کو ڈائگنوز کریں کہ اس کی ہارٹ پرابلم کیا ہے. اس کو ہمیں یہ بتا دیا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. ہارٹ اٹیک کا کچھ نہ کچھ علاج ہونا چاہیے. پہلے جب ہم نے بتایا ہوا تھا آپ کو جناب یہ ہارٹ کا مریض بھی ہے, وہ ریٹائرمنٹ ہو گیا اسٹیٹ بینک سے, اس کی ممکن ہے وہ ڈپریشن میں اس نے لیا, وہ بلڈ پریشر اس کا ہے, وہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہتا. صرف یہ بھی دیکھیں ہم نے نسخہ لکھ دیا, میں نے بعد میں ڈسکس کی مجید صاحب کو کہا شک امریکہ میں لے جائے یہ نسخہ ہمارے اس کو چیلنج نہیں کرے گا. وہ تینوں دوائی اس کو ضرور دی ہے, لیکن باقی تینوں جو دان ہے بلڈ پریشر کا ہے, شوگر کا ہے, ہارٹ, اس کو ایک دن بھی نہیں نہ میڈیکل وارڈ میں یا میڈیکل یونٹ والوں سے ایک دن بھی کنسلٹ نہیں کیا. چلو ان کو بلا کر ڈاکٹر خالد امیر صاحب ہیں, حفیظ چودھری صاحب, ان کو بلا کر چیک کروا رہے, مر گیا بھتیجا جی, اللہ کے حوالے بات ہے. اللہ مہربانی. ویسے وہ نوجوان بیوی رو رہی ہے, اس کے بچے ابھی تک, ان کی بیٹی بھی ابھی تک ہوش پڑی 7 دن ہو گئے بیچارے کو. صحیح بات صرف یہ ہے آپ اپنے انشاءاللہ یہ قیامت والے دن سارے مسئلے ہوں گے, یہاں نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ اب بیکار اچھا کہ بات میں ریکویسٹ کروں گا مولانا صاحب سے سوال تو اور بھی شروع ہے کہ آپ دعا کریں خصوصی طور پہ جو ہمارے اللہ مغفرت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم اغفر له وارحمه وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین. بالکل میری بہن نے ٹھیک کہا. کس کس کا بگاڑ بہت ہو, لیکن جو اپنے بس میں پہنچ